صاحب تھوڑا تیز کر چکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فائدہ اسی کو ہی ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا. اللہ کریم کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات، فخر موجودات، امام الکل، ختم الرسول، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کے کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور بڑی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا. عزیز بھائیوں، عشرہ ذو الحجہ شروع ہونے والا ہے. تو یہ جو ایام شروع ہونے والے ہیں، شاید آج چاند نظر آ جائے. یہ جو ایام شروع ہونے والے ہیں یہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے جتنے دن ہیں دنیا میں تمام ایام کے سردار دن ہیں اور تمام ایام سے افضل ترین دن ہیں. ان ایام کے اندر خاص طور پہ ہماری توجہ بھرپور اعمال کی طرف ہونی چاہیے. کیونکہ
رمضان المبارک بھی بڑے قیمتی ایام ہوتے ہیں، ان میں ہم کوشش کرتے ہیں بھرپور، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، کہ عملی حوالہ سے کچھ اپنے آپ کو مضبوط کریں، پہلے سے رمضان کے ایام اچھے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس طرح رمضان کے ایام گزارنے کی کوشش کرتے ہیں خوبصورت، یہ عشرہ ذو الحجہ اس حدیث کی روشنی میں افضل ایام الدنیا، دنیا کے جتنے ایام ہیں سارے ایام میں سے کیا ہے؟ سارے بولیں افضل ہے۔ اس حدیث کی عموم سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 10 دن رمضان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، یہ 10 دن رمضان المبارک سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ اور یہ کوئی معلوم ہے کہ آئندہ عشرہ ذو الحجہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی پتہ نہیں۔ یوں ہی سمجھیے یہ آخری عشرہ ذو الحجہ ہے زندگی کا۔ اللہ میں بار بار زندگی میں یہ نصیب فرمائے۔ یہ بہاریں ہیں اور یہ خوشیاں ہیں، لیکن یہ بہاریں اور خوشیاں ان کے لیے ہیں جن کو سمجھ ہے، جن کو سمجھ نہیں ان کے لیے یہ دن بھی عام ایام کی طرح وہ گزار رہے ہیں۔ ویسے تو زندگی کا دن تو ایک ایک بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 40، قیامت کے دن 4 سوالوں کے جواب دیے بغیر کسی شخص کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افناہ، میرے بندے آؤ ذرا مجھے بتلاؤ عمر فنا کہاں کر کے آئے ہو؟ 50 سال 60 سال 70 سال کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ آؤ ذرا۔ کٹہرے میں کھڑے ہو کے ایک دن کا جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ یہ بھی آپ جمعے کا خطبہ سنیں گے، شام کو آپ سے پوچھے جی حضرت صاحب نے کیا بیان کیا حافظ صاحب نے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اچھے طریقے سے میں جو بیان کر رہا ہوں اچھے طریقے سے بتا سکیں گے، الا کہ وہ لوگ جو ماشاءاللہ پوری دل جمی اور پوری توجہ کے ساتھ اور پوری اپنی نیندیں ساری چھوڑ چھاڑ کے تو پھر سنتے ہیں، ورنہ تو ہمارا حال یہی ہوتا ہے، گھٹنے ہم نے پکڑے ہوتے ہیں، نیند آئی ہوتی ہے، گردن ہماری دونوں گھٹنوں کے درمیان ہوتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ سارے ہفتے کی نیند جمعے کے خطبے کے درمیان ہی ہم نے پوری کرنی ہے۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، سید عبدالغنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کاموں کی والے، وہ فرمایا کرتے تھے جو کچھ سو جاتا تھا تو فرمایا کرتے تھے اس کو اٹھا دیں، یہ دے نصیب سوں گے جی، اس کو اٹھا دیں اس کے نصیب سو گئے ہیں، رحمت کی بارش برس رہی ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے گھڑے دا منہ تھلے ہوئے تے رحمت دی بارش پی رہی ہوئے تے گھڑے کوئی شے پوے گی؟ کیوں جی کوئی شے پوے گی گھڑے چ؟ اوپر کو منہ ہے، بارش رحمت کی آ رہی ہے، وہ بھی اپنا نصیب سمیٹ رہا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جب سو جاتا ہے تو پھر الٹا ہو جاتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا میرا وضو بھی برقرار ہے یا نہیں۔ تو ہمارا جمعے کا خطبہ ہوتا ہے صرف تقریباً میکسیمم جو ہماری گفتگو ہوتی ہے آدھا گھنٹہ ہوتی ہے، اس آدھے گھنٹے کے اندر کوئی لمبا چوڑا شریعت کا حصہ بیان نہیں ہوتا، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا تھوڑا ہوگا اتنا فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اور اپنے گوڈے گٹے چھوڑ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھے، جو لوگ اپنے گھٹنے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، شیطان جلدی ان پہ حاوی ہو جاتا ہے، سستی غالب آ جاتی ہے، اس لیے یہ گھٹنوں کے بل، یہ گھٹنے جو ہے نا ان کو چھوڑ کے ذرا بیٹھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو
برکتیں عطا فرمائے. جب پوری توجہ کے ساتھ چوکنے ہو کے بیٹھیں گے انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا. اللہ پاک آپ سب احباب کی دین کے ساتھ محبتیں اور جمعے کے لیے ٹائم پہ پہنچنا، اللہ اس کے عوض میں اللہ دنیا و آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے. بات ہو رہی تھی کہ افضل ایام الدنیا، اللہ کریم نے جو ہمیں دنیا دی ہے اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم نے عمر کے متعلق پوچھنا ہے، ان عمر ہی فیما افناہ، میرے بندے عمر فنا کہاں کر کے آئے ہو. تو ہمارا اتنا سا ٹائم آدھے گھنٹے کے خطبے سے چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم اقتباس کر سکتے ہیں. شام کو پوچھے آج کیا بیان ہوا، بعض لوگوں کا حافظہ اتنا کمزور ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا میں نے صبح ناشتہ کیا کیا. قیامت کے دن اللہ نے 70 سالوں کا جو سوال کرنا ہے، 50 سال کے متعلق پوچھنا ہے، 40 سال کے متعلق سوال ہونا ہے. 40 سال کیسے اور کہاں گزار کے آئے. اور پھر جو کرامن کاتبین ہے نا کندھوں کے اوپر لکھاری اللہ کے فرشتے، وہ لکھ رہے ہیں، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے. اور صرف نوٹ ہی نہیں ہو رہی، صرف نوٹ نہیں ہو رہی، مووی باقاعدہ بن رہی ہے، باقاعدہ مووی بن رہی ہے. ایک بندے نے کوئی جرم کیا ہو اور وہ مانے نہ، مانتا نہیں، وہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنے جو ہے نا وہ محنت کوشش اس کے اوپر کی ہیں، مانتا نہیں. جب اس کے سامنے مووی چلا دی جائے گی تو پھر کیا کہے گا؟ کیوں جی؟ پھر مانے گا یا نہیں؟ مانے گا نا. اللہ کی قسم کچھ لوگوں نے قیامت کے دن ماننا نہیں، اللہ نے ان کے سامنے مووی چلانی ہے، ساری پوری مووی ان کے سامنے چلے گی. اب آپ سوچیں گے 70 سال کا ڈیٹا آئے گا کہاں سے؟ او بھائی 70 سال کا ڈیٹا نہیں ہے، جب سے دنیا بنائی ہے اس وقت سے لے کر جب اس کا اختتام ہوگا اس وقت تک سارا ڈیٹا میرے اور آپ کے خالق و مالک کے پاس موجود ہے. اور اس کو ہائر کرنے میں، استعمال کرنے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی تگ و دو کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ان عمر ہی فیما افناہ، میرے بندے عمر کہاں فنا کر کے آئے ہو. ان شباب ہی فیما ابلاہ، جوانی کہاں بسیدہ کر کے آئے تھے. یہ جوانی کا ٹائم ہے، وقت ہے، ایام ہے نا، ایام گزر رہے ہیں، تیزی سے گزر رہے ہیں. ابھی بچے جوان ہو گئے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے. پہلے بستر چاڑ اٹھاون، پچھلے آن بچھاون. پہلے اپنے بستر اٹھا کے قبرستانوں کی طرف جا رہے ہیں، آگے سے نئے آ کے بستر بچھا رہے ہیں. پہلے والد صاحب فیکٹری آنر تھے، اب بیٹا فیکٹری آنر ہے. پہلے ابا جی کارخانہ چلاتے تھے، اب بیٹوں کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے. ابا جی کہاں ہیں بھائی آپ کے؟ چچا آپ کو نہیں علم، ابا جی کو فوت ہو گئے ہیں. بیٹا کب کے فوت ہوئے ہیں؟ ان کو تو 5 سال ہو گئے فوت ہوئے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اللہ کی قسم اس دن نہ تو مال کام آنا ہے نہ بیٹے کام آنے ہیں. دنیا میں انسان کی پوری توجہ کا مرکز یہ صرف 2 چیزیں، 2 چیزیں صرف، ایک مال اور دوسرا اولاد. اولاد میں سے بھی بیٹے ہمیں زیادہ محبوب ہیں. انسان کی طبع ہے، انسانی فطرت ہے، انسان اب بچوں کو، لڑکوں کو زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے پاس کامیاب وہی ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا. قلب سلیم کون سا ہے؟ قلب سلیم وہ ہے جس دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت موجود ہے. جس سے محبت زیادہ ہو اس کے خلاف یا اس کی نافرمانی یا اس کی
طبیعت کے خلاف بات کرنے میں ہمیں ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ یار فلاں میرا دوست ہے، یہ چیز اس کی طبیعت کے خلاف ہے، میں نے اس سے بات نہیں کرنی، کہیں ایسے نہ ہو کہ میرا تعلق اس سے خراب ہو جائے۔ محبت ہے نا تو ساتھ پھر ڈر بھی رہے۔ جتنی اللہ سے تجھے محبت ہے اتنا تیرے دل میں تیرے رب کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اگر تو اپنے اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے تجھے ڈر نہیں لگتا، پھر یاد رکھ تیرے دل میں تیرے اللہ کی محبت نہیں۔ تو سود کھائے، رشوت کھائے، دھوکے کرے، فراڈیاں لگائے، دو نمبریاں کرے، جھوٹ بولے، مکاریاں کرے، دسیسہ کاریاں کرے، اور تجھے اللہ کا ڈر نہ ہو، پھر سمجھ لے تیرے دل میں اللہ کی محبت نہیں۔ کیونکہ تو سارے کام تو وہ کر رہا ہے جن کاموں سے رب روٹھ جاتا ہے، تو تجھے اپنے رب کے روٹھنے کا احساس ہی نہیں ہے۔ دل میں محبت ہو تو بندہ چاہتا ہے میرے سے روٹھے نہ۔ جب تیرے دل میں رب کی محبت نہیں، تجھے تیرے رب کے روٹھنے کا احساس بھی نہیں ہے۔ اگر تیرے دل میں اللہ کی محبت ہوگی پھر تجھے اپنے رب کے روٹ جانے کا احساس ہوگا۔ جب رب کے روٹ جانے کا احساس ہوگا پھر تو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی زمین پر فساد نہیں کرے گا، بلکہ اپنی زندگی عملی زندگی بنا کے اپنے اللہ کے حضور پیش کرے گا۔ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، وہی کام آنا ہے جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ دنیا کی جتنی خوشیاں ہیں سب ختم ہو جانی، دنیا کے جتنے غم ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ نہ دنیا کی خوشیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں، نہ دنیا کے غم ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دنیا کی خوشیاں بھی ختم ہونے والی ہیں، دنیا کے غم بھی ختم ہونے والے ہیں۔ کوئی سونے کے چمچے سے کھانے والا ہے تو وہ بھی ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور کوئی فقر و فاقہ، تنگ دستی، قسم پرسی کی زندگی گزارنے والا ہے وہ بھی ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے، ختم ہونے کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن بہترین لوگ کون ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کو خوشیاں ملے گی اور وہ خوشیاں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، ہمیشہ رہنے والی۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ فرمایا جسے ہمیشہ کی خوشیاں میسر آئیں گی وہ ہے جو اس امتحان گاہ کے اندر عملی زندگی گزار کے گیا ہوگا۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جس کا یقین ہے کہ میری اپنے اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ عمومی طور پہ تو ہم یہ کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، جدے چ آئے انہوں تے پہلا پہتا لئیے اگے پھر جا کے دیکھا۔ سنتے ہیں نا یہ جملے آپ لوگ؟ بڑے سارے لوگوں سے یہ جملے سننے میں آتے ہیں اور سماج سے ٹکراتے ہیں یہ جملے، جتھے آئے ہیں انہوں تے پہلا پہتا لئیے اگلا نہ پھر ویکھی جائے گا۔ جن کو احساس تھا آخرت کی زندگی کا، اللہ کی قسم وہ راتوں کو اٹھ کے مصلے کی پشت پہ کھڑے ہو کے رویا کرتے تھے، اور دن کو گھوڑے کی پشت کے اوپر میدان کارزار کے اندر دشمن کے خلاف برق آسمانی کی طرح چمکتی تلواروں کے سائے کے نیچے زندگی گزار کے بھی پھر راحت اور سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ آخرت کے لیے سب کچھ تیار کر رہے تھے۔ ہماری تو ساری دوڑیں لگی ہوئی ہیں دنیا کے لیے، صبح سے لے کے شام تک ہم دوڑتے ہیں دنیا کے لیے۔ آخرت کے لیے ہماری دوڑ کتنی ہے یہ ہم میں سے ہر شخص اپنا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو ضمیر ہے نا بندے کا، یہ بڑی بآسانی بڑا کمال کا جج ہے، بڑا ذی شان فیصل ہے، فوراً فیصلہ کر کے دے دیتا ہے۔ سارا دن ساری رات 24 گھنٹوں میں اپنے رب کے لیے ہمارا وقت کتنا گزرتا ہے۔ عملی زندگی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے
اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور یہ عشرہ ذو الحجہ جو شروع ہونے والا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عمل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ دن جو آ رہے ہیں نا یہ بڑے کمال کے دن ہیں، اور ان دنوں میں اپنی زندگی کو بھرپور عملی بنائیے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ دن کتنے قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات 30ویں پارے میں سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات و بینات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، مجھے قسم ہے فجر کی۔ یہ والفجر ہے نا واو، اس واو کو ہم عربی گرامر میں کہتے ہیں واو قسمیہ، قسم کا، اقسم الفجر، اللہ کہتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں فجر کے وقت کی، مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی، اقسم الفجر ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ امام ابن کثیر نے، دیگر مفسرین نے لکھا ہے 10 راتوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ کی راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، جفت اور تا کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب چلتی ہے، کھڑی تو نہیں نا رات رہتی، چلتی ہے نا، وقت گزرتا ہے۔ اللہ کریم نے قسمیں اٹھا کے اس عشرے کو بیان فرمایا ہے، اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو 10 دن ہیں اتنے قیمتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کی جو حدیث ہے نا اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، دنیا میں جتنے بھی دن ہیں، بھلے رمضان المبارک کے دن ہیں یا رمضان المبارک کے علاوہ دن ہیں، روزے کے حالت میں ہے بندہ یا بغیر روزے کے ہے، فرمایا جتنے بھی ایام ہیں ان میں کیا جانے والا نیک عمل، العمل الصالح، نیک عمل، احب الی اللہ من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے کوئی عمل بھی بہتر نہیں ہو سکتا، کوئی عمل بھی اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان دنوں میں جو عمل ہوتا ہے اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ عام سارے سال کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل اللہ کو اتنا محبوب ہوگا جتنا محبوب رب کریم کو ان 10 دنوں میں کیا جانے والا بندے کا عمل محبوب ہوتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگا ولل جہاد یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی، جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان ایام کے اندر ایک وظیفہ کرنے والا 2 نفل پڑھنے والے کے 2 نفل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ صدقہ کرنے والے کے صدقہ جہاد فی سبیل اللہ، عام ایام میں جہاد کرے، ان ایام میں تھوڑا سا صدقہ کیا ہے، فرمایا یہ صدقہ اس جہاد سے زیادہ بہتر ہے۔ ان 10 دنوں میں 2 نفل پڑھے ہیں، 2 نفل جہاد فی سبیل اللہ سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ صحابی کہتا ہے ولل جہاد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد فی سبیل اللہ بھی، فرمایا ہاں ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی عام ایام میں، عام ایام میں جہاد فی سبیل اللہ ہو اور ان ایام میں چھوٹا سا عمل ہو، جہاد فی سبیل اللہ اس چھوٹے سے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا عام دنوں میں، عشرہ ذو الحجہ میں نہیں، عام دنوں میں جہاد کے لیے نکلا، گھوڑا تیار کر کے، اسلحہ اٹھا کے،
اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا ہے اور یہ عزم اور ارادہ لے کے نکلا، اللہ تیری توحید کے لیے مر مٹنے کے لیے نکل چکا ہوں، اللہ تجھے شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا خرج بنفسہ و مالہ، خود بھی نکلا، مال لے کے نکلا، اوکیرا جوادہ، اس کے گھوڑے کی کوچے کاٹ دی گئی اور اس نے اپنا چہرہ گرد آلود کر لیا۔ کیا مطلب؟ اس کے گھوڑے کی کوچے کاٹ دی گئی اور اسے ذبح کر دیا گیا، اسے شہید کر دیا گیا، اس کا چہرہ مٹی سے لت پت ہو گیا۔ لم یرج بشیئن، کوئی چیز لے کے اپنے گھر واپس نہیں آیا، مال بھی لٹا دیا ہے، جان بھی لٹا دی ہے۔ ان ایام میں کیے جانے والے عمل سے اس کا عمل رب کو زیادہ محبوب ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں۔ یہ 10 دن اتنے قیمتی ہیں عشرہ ذوالحجہ کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ایام کی جو اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس حوالہ سے اگر ہم دیکھیں تو پھر ان 10 دنوں کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اور بڑی جو نا وہ بڑا پلان کر کے گزارنا چاہیے۔ راتوں کے قیام، دن کو روزہ رکھ کے کوشش کریں، روزے رکھنے کی کوشش کریں، صدقات و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ فجر کی نماز کے لیے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے لیے آتا ہے آ کے اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ کتنی رکعتیں؟ سارے بولیں کتنی؟ 2 رکعتیں۔ خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس میں سے سب سے زیادہ خیر والی اور قیمتی اور مہنگی ہے فجر کی 2 سنتیں۔ اور جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، من صلی الصبح بالجماع، فجر کی نماز بعد جماعت ادا کی پھر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، ثم یذکر اللہ، اپنی جگہ پہ ثم قعد یذکر اللہ، اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہوا، قام کھڑا ہوا، صلی رکعتین، اس نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 2 رکعتیں۔ سورج نکلنے کے بعد کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں۔ گھر کو جا رہا ہے کیا لے کے؟ فَلَهُ أَجْرُ الْحِجَّةِ وَالْعُمْرَةِ تَامَّةً تَامَّةً تَامَّةً، فرمایا رب کائنات اسے ایک مقبول مکمل حج اور ایک عمرے کا اللہ اسے اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ حج اور عمرہ جس حج اور عمرے کی قبولیت کی گارنٹی ہے، جتنے حجاج وہاں پہنچے ہوئے ہیں یا جا رہے ہیں، کسی آدمی کے پاس یہ ضمانت اور گارنٹی ہے کہ میرا حج قبول ہے؟ کیوں جی؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے میں حج کر کے آیا میرا حج قبول ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ حج اور عمرہ 2 رکعتیں فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہوا، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے گھر کی طرف واپس پلٹ چکا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا یہ گھر جا رہا ہے ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا اجر اور ثواب سمیٹ کے جا رہا ہے۔ گارنٹی، ضمانت کس نے دی ہے؟ نہ میں نے، نہ آپ نے، نہ کسی تاجر نے، نہ کسی جناب دنیا کے کسی جج فیصل نے، اللہ کی قسم ضمانت ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتنی بڑی ضمانت کے ساتھ مقبول حج اور مقبول عمرے کا اجر لے کے واپس پلٹ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، ان کے لیے جو حج کا اجر ہے وہ بھی سنیں۔ جب وہ فارغ ہوتے ہیں حج کر کے، اللہ فرماتے ہیں خرجت من خطایاک، خرجت من خطایاک کیوم ولدت کا امک، آج تو اپنے گناہوں سے ایسے صاف ہو چکا ہے جیسے تیری ماں نے تجھے آج ہی جنم دیا ہے۔ جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا، اللہ جتنے حجاج کرام وہاں پہنچے ہوئے ہیں اللہ ان کے حج قبول فرمائے۔
اور جو حرام کھانے والے جن کے لیے پکا پکا انکار ہے، حرام کمانے والے، حرام کھانے والے، ان کے لیے پکا انکار ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ کہتے ہیں لا لبیک ولا صادق، خبردار جھوٹ بول رہے ہو تم، تو کوئی تمہاری حاضری نہیں ہے. یا اللہ کیوں حاضری نہیں ہے؟ فرمایا مطعمہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. تیرا کھانا بھی حرام کا ہے، تیرا پینا بھی حرام، اوڑھنا حرام کا، بچھونا حرام کا، تیرے رگ و پے میں سرایت کرنے والا خون حرام کا، تیرا گوشت پوست بنا، حرام کھا کے بنا، احرام کی چادریں حرام کے پیسوں کی باندھ کے آئے ہو، بتلاؤ میں تیرا حج کیسے قبول کر لوں؟ ایک دن میں نے یہ حدیث سیالکوٹ میں ایک جگہ پہ درس میں بیان کی. ایک بابا جی میرے سے لڑ پڑے، جھگڑ پڑے حدیث سننے کے بعد. اوتھے نہیں سو معاف کرنا تے کتھے کرنا سو، اس تو اگے کیڑی جگہ ہے؟ میں نے کہا بزرگو، حرام کھانے والا اس جگہ پہ بھی چلا جائے اللہ پھر بھی معاف نہیں کرتا. اس سے آگے کوئی جگہ کوئی ہے؟ حرام کھانے والا، بانیوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے والا، بہنوں کی وراثت کو غصب کر جانے والا، لوگوں کے ساتھ بددیانتیاں اور خیانتیں کرنے والا، لوگوں کے ساتھ دو نمبریاں کر کر کے مال اکٹھا کرنے والا، مسجد محمدی میں نہیں بیت اللہ الحرام میں چلا جائے، اللہ کی قسم مال کے کائنات وہاں سے اسے خالی موڑ دیتے ہیں، اللہ واپس لٹا دیتے ہیں. جاؤ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ. اللہ کہتا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے. ہاں جو وہاں گیا اپنے مالک سے پکے وعدے کر کے آیا، یا اللہ زندگی میں جو کچھ پہلے گزرا مزہ ما مزہ، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں میرے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور جن جن لوگوں کے ساتھ میرے معاملات خراب ہیں میرے مالک میرا وعدہ ہے آپ سے میں واپس پلٹ کے ان کے معاملات ٹھیک کروں گا. اللہ آج اپنی عزت و عظمت کے صدقے سے مجھے معاف فرما دے. اللہ کی عظمت کی قسم ہے اگر وہ اپنے رب کے ساتھ ایسے عہد و پیمان کر کے آتا ہے تو تب اللہ مجھے معاف کر دیتا ہے، ورنہ رب معاف نہیں کرتا. اگر یہیں سوچ کے چلے جائیں ایتھے نہیں سو معاف کرنا تو پھر کتھے کرنا سو؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یاد رہیں حرام کھانے والے کا کوئی عمل نہیں. اپنا رزق چھانٹ پھونک کے کھائیں. میں نے پہلے گزارش کی ہے، یہ خوشیاں ختم ہونے والی ہیں، یہ غم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، سب کچھ ختم ہو جانا ہے. ایک وقت آنا ہے جو ہمارے بڑے تھے آج وہ نظر نہیں آ رہے، کل کو ہمیں بھی لوگ تلاش کریں گے کہاں گئے، کوئی نظر نہیں آنا. بہترین خوبصورت انسان وہ ہے جو اپنی زندگی عملی گزارتا ہے. فرمایا جب حج قبول کر لیتے اللہ کہتے خرجت من خطایا کا یوم ولدت کا امک، میرے بندے گجرانوالہ سے آیا ہے فقیرانہ 2 چادریں پہن کے میرے دروازے پہ چکر کاٹنے والے، جاؤ آج میں نے تجھے معاف کر دیا ہے اور تیری زندگی کے سارے گناہوں کو میں نے دھو ڈالا ہے، آج کے بعد تیرے ذمے میں کوئی گناہ میں نے باقی چھوڑا ہی نہیں. اس کے لیے بھی یہ اعلان ہو رہا ہے. اور محمدی مسجد والوں اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو، اللہ اپنے محبوب کے مرکز پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کروڑوں نہیں بے حساب اللہ رحمت نازل فرمائے. جس محبوب نے امت کے لیے اتنی خوشیاں سنا دی ہیں، اوے فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، صرف 1 گھنٹے بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں. اپنے والدین کے لیے مانگو، اس ٹائم میں مانگے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنی بیوی کے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، اپنے لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. کاروباری الجھنیں دور کرنے کے لیے
کب بندہ حرام کھاتا ہے؟ جب کاروباری الجھنوں میں محسوس ہوتا ہے، جب مال کی کمی کمزوریاں. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما اکثر تستعیذ من الدین، اللہ کے رسول آپ قرض سے اللہ کی پناہ میں بڑھاتے ہیں. ہر نماز میں آپ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الدین، اے اللہ مجھے قرض سے محفوظ فرما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آپ قرض سے اللہ کی پناہ میں کیوں آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ جب بندہ مقروض ہوتا ہے اس کے دروازے پہ جب قرضہ لینے والا آتا ہے اسے جھوٹ بولنا بھی پڑتے ہیں، وعدہ خلافیاں بھی ہوتی ہیں. پھر جب وہ سامنے سے آ رہا ہوتا ہے بندے کا دل کرتا ہے یار ایسے میری ملاقات نہ ہو، سائڈ سے ہو کے گزر جائے، اس کو پتہ نہ چلے. بڑے بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں. کب؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے قرض دینا ہے. عمومی طور پہ حرام کی طرف انسان اس وقت جاتا ہے جب وہ حد حرام ہوتا ہے اور کام کاج نہیں کرتا، تو کاروبار تباہ کر بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی کوشش ہوتی ہے بس کمائے گی دنیا اور کھائیں گے ہم. بس یہی ذہن ہوتا ہے ان کا، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم. کیسے ہم نے کھانا ہے؟ جھوٹ بول کے، فراڈی لگا کے، چوری کر کے، چکاری کر کے، راہزنی کر کے، لٹیرا بن کے، جس طرح بھی لایا جا رہا ہے لا لا کے کھا رہا ہے. کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم. اس ٹائم میں رب کی منتیں کرنے والے اور جنہوں نے ساری رات فیس بک، ساری رات واٹس ایپ، ساری رات گانے، ساری رات گندگی دیکھی ہے، فجر کی نماز بھی نکل گئی. اتنا قیمتی ٹائم جس ٹائم میں رب حج اور عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں وہ ٹائم بھی نکل گیا. اس نے زندگی میں کیا لیا، کیا خوشیاں ہیں اس کی زندگی میں. اللہ کی عظمت کی قسم ہے، حقیقی خوشیاں تو ان لوگوں کی ہیں جن کی فجر کی نماز باجماعت ہوتی ہے اور نماز کے بعد وہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں. اب قربانی آ رہی ہے نا، قربانی کرنی ہے. بڑے بڑے لوگ، کوئی اونٹ خرید رہا ہے، خریدے گا، کوئی بیل خرید رہا ہے، کوئی کچھ خرید رہا ہے، کوئی کچھ خرید رہا ہے. صحابہ اکرام کو آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے اسے فری ایک اونٹ مل جائے؟ وادی عقیق میں جائے، فری اونٹ لے آئے ایک. اب یہ اونٹ آئے ہیں نا آپ کے شہر گجرانوالہ میں، تو کبھی کسی اونٹ والے کو کھڑا کر کے پوچھے بھائی اس کا ریٹ کیا ہے، پتہ چلے گا اونٹ کا ریٹ کیا ہے. میں تو ادھر کہہ دیتا ہوں 2.5 لاکھ کا ہوگا، مڑیل سا 3 لاکھ کا ہوگا. فرمایا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے میں وادی عقیق پہ روزانہ جاؤں، روزانہ فری میں مجھے ایک اونٹ مل جائے؟ کہا یا رسول اللہ کلنا یحب ذالک یا رسول اللہ، ہم میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے روزانہ ایک اونٹ مل رہا ہے تو اسے کیا تکلیف ہے بھائی، کیا اسے پریشانی ہے؟ اونٹ مل رہا ہو کہ میں نہیں لینا. آپ نے فرمایا فَلْيَغْدُ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، تم میں سے جو بندہ مسجد میں جاتا ہے فجر کی نماز بعد جماعت ادا کرتا ہے، فجر کی نماز بعد جماعت ادا کی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قَرَأَ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، قرآن کی ایک آیت کریمہ پڑھ کے آ گیا ہے، مالک کائنات نے اسے ایک اونٹ کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیا. کتنے اونٹ؟ ایک آیت پڑھی، ایک اونٹ. 2 آیات پڑھے 2 اونٹوں کے برابر اجر، 3 آیات پڑھے 3 اونٹوں کے برابر اجر. وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، اور پھر آپ نے فرمایا جتنی آیات بڑھاتا جائے گا اتنے اونٹ بھی، بولیں اتنے اونٹ بھی، آپ کا لگتا ہے لینے کو جی نہیں چاہتا، اتنے اونٹ بھی بڑھتے جائیں گے. 100 آیت کریمہ پڑھ کے مسجد سے نکل گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک کائنات نے اس کے نامہ اعمال میں 100 اونٹ رب کریم کے رستے میں قربان کرنے کا اجر اور ثواب لکھ دیا ہے. اور اگر وہی 100 آیات عشرہ ذوالحجہ میں پڑھی جائے تو پھر اس کے لیے پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے لیے پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے اجر کا پیمانہ پھر رب کریم ہی جانتے ہیں اللہ نے اپنے بندے کو کتنا اجر عطا کرنا ہے.
اس لیے میرے بھائیوں، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں جتنے اعمال کر سکتے ہیں کریں، جو وظائف، دعائیں، التجائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، روزے اور دیگر اعمال، نفل و نوافل، جو نیکیاں آپ کر سکتے ہیں اس نیکی کو کرنے کی کوشش کریں۔ ان ایام میں کیے جانے والے عمل کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑے قیمتی ایام ہیں، بڑے قیمتی ایام ہیں یہ 10 دن۔ ان 10 دنوں کو پورے پلان سے اور پوری مضبوطی کے ساتھ گزارنا انشاءاللہ۔ فجر کی نماز بعد جماعت اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، قرآن کی تلاوت جاری رہے، ذکر اذکار جاری رہے، اٹھیں 2 رکعتیں ادا کر کے جائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں حج اور عمرے، مقبول حج اور مقبول عمرے کا اجر لے کے جائیں۔ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ میری ماں جہاں لیٹی ہوئی ہے، اللہ ہماری ماں کے مدفن پہ ارب و خرب و رحمت نازل فرما۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے اوپر ماں عائشہ کا اتنا عمل تھا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کائنات کے امام سے جس دن کا یہ سنا ہے نا، ماں عائشہ 2 رکعتیں نہیں پڑھا کرتی تھی، بلکہ اماں جی عائشہ 8 رکعتیں پڑھا کرتی تھی۔ کتنی رکعتیں؟ 8 رکعتیں، 8 رکعتیں۔ یہ ہے ہماری ماں، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ، فقیہہ، طیبہ، طاہرہ، صدیقہ، محدثہ، معلمہ، محمد الرسول اللہ کا حرم، اللہ کے نبی کی عزت و آبرو، میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں روزانہ 8 رکعتیں پڑھا کرتی تھیں، اور فرماتی ہے مجھے ان 8 رکعتوں سے کتنا پیار ہے، اگر کوئی مجھے یہ کہے عائشہ آپ کے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں عائشہ کے باپ ابو بکر، ان کے باپ جیسا دنیا میں کسی کا باپ ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر مجھے کوئی کہے عائشہ آپ کے بابا ابو بکر قبر سے اٹھ کے آئے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ قبر سے اٹھ کے آئی ہیں، عائشہ آپ کو ملنے کے لیے، آپ سے محبت ہے ان کو، آپ کو ملنے کے لیے آئی ہیں، اماں جی عائشہ فرماتی ہے ان 8 رکعتوں کا ٹائم ہوگا تو میں ماں باپ کو بعد میں ملوں گی، لو نوشر علی ابوایا، اگر میرے ماں باپ قبر سے اٹھ کے آ جائیں ملنے کے لیے، پہلے میں ان 8 رکعتوں کو پڑھوں گی، پھر اپنے والدین سے ملاقات کروں گی۔ یہ 8 رکعتیں مجھے اتنی پسند ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عملی زندگی اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ساتھ اپنے اللہ کے حضور التجائیں، دعائیں اپنے اللہ سے مانگیں۔ یہ دن مانگنے کے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ اللہ کی قسم، مانگنے والوں کو اللہ خالی نہیں لٹاتا، اللہ نہیں خالی لٹاتا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے آ تو صحیح میرے دروازے پہ، مانگ تو صحیح، تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، میں رب پھر بھی مان لیتا ہوں، لیکن آ کے مانگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔